کیسرانی انفو سینٹر کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حافظ قرآن، عالم دین اور انتہائی نیک اور پارسا تھا۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم دین نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی بیوی نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہ ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ رقم اٹھائی ہے؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں، میں نے وہ رقم نہیں اٹھائی۔ اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتائی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ رقم عالم صاحب نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت و احترام سے اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کر دیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا، اور لوگ پھر اسی محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا، بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر پر بلایا، اور جب افطار سے فارغ ہوئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے اٹھائی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں، میں نے ہی اٹھائی تھی۔ میزبان حیران اور پریشان ہوا، اور عالم دین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے تھے۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ جمع کیا، اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ رقم ڈھونڈ نہ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کریم کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ساری رقم اس قرآن مجید میں ویسی کی ویسی پڑی ہی تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔